جس انسان کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے وہ انسان مل کے رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی کمنٹس کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا فلاں عمل کیا پھر فلاں کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ سب سے پہلے یقین سے عمل ضرور کیا کریں۔ 5 سوال و جواب والی ویڈیوز کا میں آج پھر دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، اس میں بڑے خاص سوال و جواب کے جواب دیے گئے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی، اثر نہ ہونے کی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ تو جب ان کو آپ دیکھیں گے آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا اور آپ کو آسانی ہوگی اور انشاءاللہ اثر بھی ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر طرح کے عمل تو کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت بڑھانے کے لیے، کسی انسان کو اپنا بنانے کے لیے، کسی انسان کو قریب لانے کے لیے، کوئی انسان نہیں چاہتا یک طرفہ محبت ہے تو پھر بھی اسے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسرا انسان آپ کے گن گائے گا۔ اگر ازواجی زندگی میں ہے لیکن دوسرا انسان آپ کے قریب نہیں آتا، محبت نہیں ہے تو پھر بھی فائدہ ہوگا۔ ایک بہن نے اسی طرح کمنٹس کیے تھے تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا میں عمل بتا رہا ہوں، جس نے اپنے کمنٹس میں اس طرح کہا تھا کہ قریشی صاحب میں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے بہت سے لوگوں کے مختلف عمل کیے مگر کچھ فائدہ نہ مل سکا۔ اب میں مایوس ہو گئی ہوں، اب میرا کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے رجت کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ رجت یہی ہوتی ہے زیادہ عمل جب انسان کرتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اسے کرنا چاہیے، اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ میں ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو رجت ہو جاتی ہے۔ تو پلیز میری مدد کریں کہ میں جسے چاہتی ہوں وہ میرا بن جائے اور مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جائے۔ میں نے اپنا مسئلہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے، میری رہنمائی کریں۔ تو اس طرح بہن نے یہ کمنٹ کیے تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ عمل دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے، اس بہن نے اس ویڈیو میں بڑی جو ہے وہ ایک چیز بتائی ہے جس وجہ سے شاید اثر نہیں ہو رہا، کہ وہ مایوس ہو گئی ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ کسی عمل کا فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، اس کی زندگی میں صبح ہو ہی نہیں پاتی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے بندے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ جو بھی رشتہ ہے، شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہو پائی، یا رکاوٹ ہے یا دوسرا انسان شادی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ وہ ہاتھ تھامے گا اور جدا نہیں ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ صرف یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں، مایوس نہ ہو تو اللہ کی ذات ضرور مدد کرے گی۔ جو لوگ اللہ کے اوپر اس کی جو بھی اس کے فیصلے ہیں ان پہ اللہ کے فیصلوں پہ اپنے معاملہ چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ تو آج کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، باوضو ہو کے پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ بہتر ہوتا ہے ہلکی روشنی میں بیٹھ کے تو پھر پڑھا جائے تو بہت فائدہ دیتا ہے۔ 21 مرتبہ جب پڑھ لیں یا ودود 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ آنکھیں بند رکھنی ہے، اس درمیان میں آنکھیں نہیں کھولنی۔ اس کے بعد صرف 3 منٹ، زیادہ نہیں، اس انسان کے تصور میں بیٹھنا ہے جس انسان کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو ایک دن میں 3 دفعہ کیا جا سکتا ہے، صبح کر سکتے ہیں، دوپہر کر سکتے ہیں، شام کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو اگر جاری رکھا جائے 21 دن تک کیا جائے تو مزید فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے کتنے فائدہ حاصل ہوتے ہیں، نہیں تو کم از کم 1 دن کر لینا بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ ایسا انسان کی زندگی میں جو ہے وہ ایک انقلاب آتا ہے، ایک ایسی تبدیلی آتی ہے کہ جو انسان مایوس ہو گیا ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے، اور ایسا فضل اور کرم کا میہ بستا ہے کہ ایسا برستا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا کہ اس کی زندگی میں کیسے جو ہے وہ اتنی تبدیلی آئی ہے۔ باقی فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، کسی بھی مصیبت میں، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔
جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں تو ہو نہیں پاتے، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جو تنگ دستی میں ہیں، اللہ ان کے لیے کشادہ رزق جو ہے وہ عطا فرمائے، رزق میں کشادگی دے دے۔ جن کے چاہنے والے فوت ہو چکے ہیں، اللہ